مولانا صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ حیات نبوی میں حدیثوں کے تعلق سے حضور کا اپنے فرمان کیا کہ میری حدیثوں کو جمع کیا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے، یا پہلا مجموعہ کب کمپائل ہوا؟ حمام ابن منبہ کا نام آتا ہے، پھر حضرت علی کے کچھ صحیفے ہیں، عمر بن الاس کا نام آتا ہے. آپ اس تعلق سے کچھ فرمائیے کہ حدیثیں جمع ہونی کب سے شروع ہو گئی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ابتدائی زندگی میں لوگوں کو روکا تھا حدیث لکھنے سے، تاکہ قرآن اور حدیث کے درمیان خلط ملط نہ ہو جائے، کوئی ملاوٹ کی صورت نہ پیدا ہو جائے. جب لوگوں کو سمجھ آ گئی اور قرآن کریم کے ساتھ لوگوں کا ذوق ترقی کر کے سمجھ آ گئی کہ قرآن اس نوعیت کا ہے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ حدیثیں لکھنے کا حکم بھی دیا ہے، اور آپ کے زمانے میں بھی لکھی گئی ہیں. اور احادیث کے مجموعے، جیسا کہ آپ نے کچھ مجموعوں کا ذکر کیا ہے، یہ صحابہ کرام کے پاس موجود تھے. اس لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی حدیثیں لکھنے کا رواج ہو چکا تھا، اور تابعین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تو پھر بہت سارے مجموعے تیار ہوئے. تو یہ کہنا کہ صدیوں بعد یہ کام شروع ہے، ایسا نہیں ہوا. ظفر غامدی صاحب، اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ امام مالک کی موطا، اس میں بھی احادیث جمع ہوئی. اس تعلق سے آپ کچھ فرمائیے. آپ کی اجازت سے پہلے تو ان 3 نکات کے بارے میں کچھ اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہوں گا جو آپ زیر بحث لائے ہیں. ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو کچھ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کیا وہ وہی ہے. دیکھیے، اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی وہ قرآن میں ہے، اور قرآن مجید ہی میں تنہا نہیں ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کو بہت سی باتیں اس کے علاوہ بھی کری جاتی تھیں. اس سے یہ نتیجہ لازمی طور پر نہیں نکلتا کہ ہر چیز جو حدیث کے مجموعے میں ہے وہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں صرف دینی سے متعلق باتیں نہیں ہوتی. حدیث میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے ہوتے ہیں، آراء ہوتی ہیں، جنگوں کے حالات ہوتے ہیں، زندگی کے احوال ہوتے ہیں، بے شمار چیزیں اس میں بیان ہوتی ہیں. تو جو باتیں دین سے متعلق ہوں گی، جن میں حضور اپنی پیغمبرانہ حیثیت سے کوئی بات فرما رہے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی ہدایت کے بارے میں فرما سکتے. پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کی حیثیت بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے دین کے معاملے میں کسی سوال کے جواب میں کوئی بات کہی ہے یا کوئی اجتہاد کیا ہے تو اللہ کی تصویر اس کو حاصل ہو گئی. یعنی اگر آپ نے اپنی رائے سے بھی کہا ہے تو اس صورت میں بھی کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. آپ کو حدیثوں میں بہت سے ایسے واقعات ملیں گے جن کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. تو حدیث تو اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، سوانے بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں. تو ایک تو میں اس چیز کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کرنا چاہتا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث اور سنت کے مابین کیا فرق ہے. مفتی صاحب نے اس کی جانب اشارہ فرمایا. اس معاملے میں 2 نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ حدیث اور سنت مترادف ہے، لیکن قدیم اہل علم کے ہاں بھی یہ فرق واضح رہا ہے کہ ایک وہ دین کی روایت ہے جو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء سے چلی آ رہی ہے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تجدید و اصلاح فرمائی. اس میں اگر کوئی چیز ایسی تھی جو بدعت کی صورت اختیار کی گئی تھی اس کو دور کیا، اگر کوئی اضافہ مقصود تھا تو وہ کیا، اور کرنے کے بعد اپنی تقریر اور تصویب کے ذریعے سے اس کو سینکشن دے دی کہ اب یہ اللہ کا دین ہے. یہ قرآن سے مقدم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اس کے بعد آیا ہے. یہ سب کچھ جو کچھ ہے اس کو ہمیں دین کی حیثیت سے حضور نے دیا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی روایت کی تصویب کر کے دیا ہے. اس سارے دین کو ہم سنت کہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق کوئی بحث نہیں ہو سکتی. میں ثبوت کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. میرے نزدیک قرآن بھی امت کے اجماع سے ملا ہے، یہ بھی امت کے اجماع سے ملا ہے. دونوں پر پورا اتفاق ہے، ان میں کوئی چیز مختلف کی نہیں. اب اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے حدیث. حدیث میں بعض اوقات قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، قرآن مجید کے کسی حکم کی شرح وضاحت کر دی جاتی ہے، کسی سنت کا بیان ہوتا ہے، کسی واقعے کا بیان ہوتا ہے، کوئی سیرت و سوالے کی چیز ہوتی ہے. تو یہ اس سے زیادہ وسیع دائرے میں پھیلی ہوئی ہے. اور یہ قرآن مجید کی بہت سی آیات کو بیان کرے گی تو اس کا ریکارڈ ہوگی، یہ سنت کی بہت سی چیزوں کو بیان کرے گی، اس کا ریکارڈ ہوگی، اور اسی طریقے سے یہ بہت سے دوسرے احوال کو بیان کرے گی تو اس کا بھی تاریخی ریکارڈ ہوگی. تو حدیث ایک زیادہ وسیع دائرے میں پھیلی ہوئی چیز ہے جس میں ہم کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے احوال ملتے ہیں جو سب سے پہلے کی باتیں اس میں ملتی ہیں. تو اس وجہ سے قرآن، سنت اور حدیث ان تینوں کو بالکل الگ الگ سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ ظفر غامدی صاحب. محترم ناظرین، دین میں حدیث کا کیا مقام ہے، اس موضوع پر آپ نے ہمارے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں، صاحب نظر افراد سے ان کے قیمتی خیالات، ان کا علم، اور یقیناً یہ تمام علم، یہ خیالات، ان سے ہم سب استفادہ کریں گے. ہم سب نے سماعت کی ہے. میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے چاروں معزز مہمانوں، محترم ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، محترم جابر غامدی صاحب، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، آپ سب کا دلی شکر گزار. آپ تشریف لائے. لیکن خواتین حضرات، یہ موضوع ابھی تشنا ہے، بہت ساری گفتگو ابھی ہونی باقی ہے. ہم اسی پینل کے ساتھ انشاءاللہ
پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.